السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈوگر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، امریکہ نے پاکستان پر 29% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ جو ٹیرف ہے یہ پاکستان کے لیے کسی بمشل سے کم نہیں ہے۔ ایسے وقت میں جب جو ولسن نے پہلے ہی امریکی کانگریس میں ایک پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ پیش کیا ہوا ہے جس کے تحت پاکستان کی ایک ٹاپ پرسنالٹی پر سینکشن لگانے کی بات کی جا رہی ہے، اس وقت ایک اور دھماکہ یہ ہے کہ پاکستان پر ٹیرف بھی لگا دیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جب سے آئے ہیں وہ اس وقت سے دنیا پر ٹیرف لگانے کی باتیں کر رہے ہیں، انڈیا پر ٹیرف لگانے کی بات کر رہے ہیں، میکسیکو، چائنا، کینیڈا، ہانگ کانگ، بہت سارے ممالک ہیں جن پر وہ ٹیرف لگانے کی بات کی جا رہی ہے، لیکن پاکستان میں اس چیز کی کسی کو کوئی فکر نہیں تھی۔ آپ آج سے 2 مہینے کے اخبارات نکال کے دیکھ لیں، ڈان کے ایڈیٹوریل دیکھ لیں، نیوز میں آرٹیکل پڑھ لیں، بزنس ریکارڈر میں پڑھ لیں اور دوسری ویب سائٹ پہ آرٹیکلس پڑھ لیں، جب بھی دنیا پر امریکہ ٹیرف لگانے کی بات کرتا تھا ہم خوشی سے جھومنا شروع کر دیتے تھے۔ نوید سنائی جاتی تھی کہ دنیا پر جب ٹیرف لگے گا تو ایسے وقت میں پاکستان، امریکہ میں پاکستان کے لیے ایک نئی ونڈو کھلے گی، پاکستان کی امریکہ میں ایکسپورٹس ڈبل ہو جائیں گے، کیونکہ دوسرے ملکوں پر جب ٹیرف بڑھ جائے گا تو ان کی جو وہاں پر پروڈکٹس ہیں مہنگی ہو جائیں گی، اور پاکستان کو امریکہ نے خاص سٹیٹس دیا ہوگا، یعنی کہ ہماری جو پروڈکٹس امریکہ جاتی ہیں وہاں پر امریکہ میں کوئی ٹیرف نہیں لگتا، جبکہ امریکہ سے جو پاکستان میں پروڈکٹس آتی ہیں ان پہ 58% ٹیرف لگتا تھا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امریکہ اور پاکستان کے جو ٹریڈ والیوم ہے تقریباً $7.5 ارب کا، جس میں سے 5.25 ارب ڈالر کی اشیاء امریکہ جاتی ہیں، جبکہ امریکہ سے پاکستان میں 1 سے 1.5 ارب ڈالر کی چیزیں آتی ہیں، یعنی کہ صرف امریکہ سے پاکستان سالانہ 5 ارب ڈالر کما رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے پاکستان پر ٹیرف عائد نہیں کیا، پاکستان کی پروڈکٹ پر بڑا نومینل سا ٹیرف ہے، اور ایسے وقت میں جب کہ ہمارا جو ٹوٹل خسارہ ہے امپورٹ اور ایکسپورٹ میں جو ڈسپیرٹی ہے، جو خسارہ ہے وہ تقریباً 20 ارب ڈالر سے زیادہ کا ہے۔ امریکن جو یہ 5 ارب ڈالر ہے یہ ہماری اکانومی میں ہماری جو ٹوٹل ایکسپورٹ ہے اس کا 19% ہے، ایک بڑا والیوم ہے جو ہم امریکہ سے کما رہے تھے۔ اس کے بعد جو دوسرا بڑا والیوم ہے وہ یورپین یونین ہے، جنہوں نے پاکستان کو MFN کا سٹیٹس دیا ہوا ہے، GSP سٹیٹس دیا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے وہاں پر بھی پاکستانی پروڈکٹ پر کوئی ٹیکس نہیں ہے، کوئی ٹیرف نہیں ہے، اور تقریباً یورپ میں ہم سالانہ کوئی 14 ارب ڈالر کا سامان بیچتے ہیں، اور چونکہ کوئی ٹیکس نہیں ہے تو ہم بڑے مزے سے انجوائے کر رہے ہیں۔ یعنی کہ ہماری ابھی تک اگر 14 ارب ڈالر یورپ کی بات کریں، 5 ارب ڈالر امریکہ کی بات کریں، 19-20 ارب ڈالر جو ہیں اس میں UK بھی شامل ہے، تو 20-22 ارب ڈالر جو ہے یہ ہم دنیا کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اور وہاں سے ہم کو رائتیں ملی ہوئی ہیں، یہ کہ ہم دنیا کو کمپیٹ نہیں کر رہے، کمپٹیشن میں نہیں ہے، بلکہ ہمیں رائتیں ملی ہوئی ہیں کہ چل یار یہ بھیج رہے ہیں، غریب ملک ہے بیچارہ، اکانومی کا بیڑا گرک ہوا ہوا ہے، چلو اس پہ ہم ٹیرف نہیں لگاتے تو یہ اپنی چیزیں بھیجی جائیں۔ لیکن ہمارا بیڑا گرک کس طرح سے ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے کسی صورت یہ کوشش نہیں کی۔ ہماری سب سے بڑی جو انڈسٹری ہے وہ ٹیکسٹائل ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ کپڑا بنا رہی ہے، جو یورپ بھی جا رہا ہے، جو برطانیہ بھی جا رہا ہے، جو امریکہ بھی جا رہا ہے۔ اب ٹیکسٹائل کو اب پاکستان میں جو بجلی ہے، بجلی مہنگی کی جا رہی ہے، بجلی جو ہے وہاں پہ ہم نے ایسے معاہدے کیے ہوئے ہیں، اور جن کمپنیوں کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے ہیں ان میں سے 80% کمپنیاں پاکستانی ہیں، 20% جو ہے فورن ہیں، انٹرنیشنل ایگریمنٹ کیے ہوئے ہیں، اور وہ جو کمپنیاں ہیں جن سے ہم بجلی لے رہے ہیں چاہے وہ بجلی بنائیں یا نہ بنائیں، جس کا سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ 2500 ارب سے اوپر چلا گیا ہوا ہے، وہ جو ہے ان سے ہم نے بجلی خریدنی ہے، کسی بھی صورت میں خریدنی ہے، اور اوپر سے پھر 2 نمبری کر رہی ہیں یہ ٹیکسٹائل ملیں، بلیک میل کر رہی ہیں کہ جی ہم چونکہ یورپ کو سامان بھیج رہے ہیں، امریکہ سامان بھیج رہے ہیں، پاکستان کے لیے مبادلہ کما رہے ہیں تو ہمیں رائے دی جائے، تو ان کو ارزاں نرخوں پر بجلی دی جاتی ہے فور ایکسپورٹ کہ جو ایکسپورٹ کریں گی اس پہ آپ کو ہم بجلی سستی دیں گے، لیکن جو سامان بن رہا ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایکسپورٹ کون سی ہے اور لوکل پروڈکٹ کون سی ہے؟
تو وہ اوور آل ہی انجوائے کر رہے ہیں، لیکن وہ جتنی بجلی لے رہے ہیں وہ ساری ایکسپورٹ کے نام پر لے رہے ہیں، لیکن اس میں سے بہت سارا کپڑا جو ہے پاکستان کے لیے بھی بن رہا ہے اور وہ اپنا اسٹیٹس انجوائے کر رہے ہیں۔ اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے حکومت کی ناکامی، حکومت کی فیلئر، اور یہ ہے کہ یہ جو ٹیرف لگا ہے کیا ہم اس کو ریورس کر پائیں گے۔ ابھی پیچھے انصار عباسی کی ایک خبر لگی تھی جنگ اخبار میں، اور اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ پاکستان کا جو ڈائسپورا ہے امریکہ میں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے، بہت زیادہ ایکٹیو ہے پاکستان میں۔ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں پاکستان میں، ایک پولیٹیکل پارٹی کو جو اس کو جو دبایا جا رہا ہے، اس کے ورکرز کو گرفتار کیا جا رہا ہے، جو مسنگ پرسنز کا ایشو ہے اس پر وہ لوگ بڑے کنسرن ہیں اور وہ مسلسل اس والے سے لابنگ کر رہے ہیں۔ اور جو ولسن کی جو پاکستان ڈیموکریٹک ایکٹ آیا ہے، پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ جو آیا ہے، جس میں پاکستان پر سینکشنز کی بات ہو رہی ہے، پاکستان کی طاقتور فگر پر سینکشنز کی بات ہو رہی ہے، وہ اس سلسلے کی کڑی ہے۔ انفارچونیٹلی ایسے ٹائم میں جب پاکستان کو وہاں پر شدید امریکہ میں لابنگ کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر یہ سینکشنز پاکستان پر امپلیمنٹ ہو گئیں تو پھر پاکستان کی اکانومی بڑھ گئی، پھر آئی ایم ایف تو کیا پھر پاکستان کے لیے مسائل بڑھ جائیں گے۔ ہم نے بڑی مشکل سے جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس کو کم کیا، ہم امپورٹس پر بین لگا کے کس طرح کے جو ڈالر ہے اس کی فلائٹ نہ جائے، ڈالر کو سنبھالا جائے، یہ ساری کچھ کرنے کے بعد بڑی مشکل سے ہم نے اس کو سنبھالا تھا۔ اب اگر امریکہ کی طرف سے ٹیرف لگ جاتا ہے تو آف کورس انڈیا 26%، پاکستان 29%، تو پھر انڈیا تو پاکستان کو لے دے جائے گا کسی بھی حوالے سے۔ اور دوسرا ایشو یہ ہے کہ یورپ میں بھی پاکستان کا ڈائسپورا بڑا ایکٹیو ہے، پاکستان میں جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے اس پہ بڑا ایکٹیو ہے، اور پھر ہم نے سگنیچرز کیے ہوئے ہیں جو انٹرنیشنل کنونشن ہے آن ہیومن رائٹس اور گڈ گورننس۔ تو پاکستان میں جو گڈ گورننس ہے وہ آپ کے سامنے ہے، پاکستان میں جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز ہو رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، آپ کا جی ایس پی سٹیٹس جو ہے وہ بھی خطرے میں ہے۔ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ناظرین ایک چیز لگ رہی ہے کہ آنے والے دن پاکستان کے لیے خاصے مشکل ہیں، ہمیں بڑے بڑے مضبوط فیصلے کرنے پڑیں گے۔ سب سے پہلا جو ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا وہ پاکستان کا یہ جو بجلی کے یہ جو معاہدے ہیں اس حوالے سے ہمیں کوئی فوری طور پر فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ ہمیں دوسرے ایشوز پر بڑے تگڑے فیصلے کرنے پڑیں گے۔ یہ جو گورنمنٹ ہے میں دیکھ رہا ہوں ان پہ یہ تو بالکل ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ چینی 180 روپے کی کلو بک رہی ہے، ابھی بھی بک رہی ہے، انہوں نے 180 کی چینی بیچی ہے، اب وہ چینی جو 100 روپے کی بکنی چاہیے تھی 120 کی بکنی چاہیے تھی، 180 کی بیچ کے اب قوم پہ بڑا احسان کریں گے، ہم آپ کو 164 کی بیچیں گے۔ عمران خان کے دور میں جو بجلی تھی وہ 16 روپے یونٹ تھی، اب وہ 32 روپے یونٹ چلی گئی ہے، اب یہ بڑا 6-7 روپے کا ریلیف دے کے کہیں گے جی یہ بہت بڑا ریلیف ہے۔ جتنی بھی اس وقت بجلی الیکٹریسٹی جو ہیں پاور پلانٹس ہیں ان سب کو وہ گورنمنٹ میں تگڑے لوگ ہیں، میاں منشا اس طرح کے بڑے تگڑے تگڑے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ان کو نپٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کو ہم انٹرنیشنل معاہدوں کی بات کر دیتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے اگر ہم نے ابھی بھی بجلی والے ایشو کو ٹیکل نہ کیا، ہیومن رائٹس والے ایشو کو ٹیکل نہ کیا، ابھی بھی اگر ہم نے جو پولیٹیکل ورکر کی وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اس کو ٹیکل نہ کیا، تو ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ پھر اکانومی کی سروائیول ناممکن ہو جائے گی۔ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، چیزیں پاکستان کے ہاتھ سے بڑی تیزی سے نکل رہی ہیں، ابھی بھی وقت ہے، حکومت ہوش کے ناخن لے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہوش کے ناخن لے، چیزوں کو ریورس کرے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو ریورس کرے، جو بیجا لوگوں کو قید میں رکھا ہوا ہے اس کو واپس کرے، ہیومن رائٹس وائلیشن جو ہے ان کو ختم کرے، فورس ایبڈکشن کو ختم کرے۔ اگر آپ نے یہ ختم نہ کیا تو مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں، یہ زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں ہے، یہ سینکشنز آج سے 15 دن پہلے تو کوئی بات ہی نہیں سینکشن کی، سینکشن لگ گئیں۔ کل اگر جو دوسرا بل ہے وہ بھی پاس ہو جاتا ہے کانگریس سے تو ہم کہاں پر کھڑے ہوں گے؟ اگر یورپین یونین جی ایس پی اسٹیٹس ہم سے واپس لے لیتی تو ہم کہاں پر کھڑے ہوں گے؟ یہ بڑے بڑے سوالات ہیں ہم، اور انفارچونیٹلی جس ڈائسپورا نے یورپین یونین میں، برطانیہ میں یا امریکہ میں پاکستان کی جنگ لڑنی ہے،
وہ وہاں پر ہیومن رائٹس کی باتیں کر رہا ہے، وہ وہاں پر فورس ایبڈکشن کی باتیں کر رہا ہے، وہ وہاں پر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی باتیں کر رہا ہے۔ جس ڈائسفورا کو ہم نے اپنی لابنگ کے لیے استعمال کرنا تھا، وہ ڈائسفورا جو ہے وہ حکومت کے خلاف جو حکومتی ایکشنز ہیں ان کے خلاف بات کر رہا ہے، ان کو ٹیک اپ کر رہا ہے۔ تو ناظرین، حکومت کو سوچنا پڑے گا، اس اپروچ کے ساتھ پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا، پاکستان ٹوٹ سکتا ہے، پاکستان ایک خوفناک سچویشن میں ہے۔ اس سے ہم باہر نہیں نکل سکیں گے جب تک حکومت اپنے ایکشنز کو چینج نہیں کرے گی۔ اجازت دیجیے ناظرین، اللہ حافظ۔